بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی نظم گوئی کی مشق کریں گے، چونکہ ہم ایک نظم پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے نصیحت۔ نظم کہتے کس طرح ہے، اشعار بناتے کس طرح ہیں، انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی مشق ہو جائے گی۔ آج کے سبق سے جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے مناسب الفاظ کے ذریعے نظم مکمل کر سکیں۔ یہاں اشارے کے طور پر کچھ الفاظ آپ کو دیے جائیں گے اور مصروں میں کچھ الفاظ کو ہٹا دیا جائے گا تاکہ ان کے مناسب وہاں لفظ لگا کر مصرع مکمل کر سکیں۔ اور اس سے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح کی ایک اور مشق کریں گے جس میں شعر کہنے کا شوق پیدا ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ سوال نمبر 7 دیا گیا ہے آپ کی ایکسرسائز میں، دیے ہوئے الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کر کے نظم بنائیے۔ یہاں کچھ الفاظ آپ کے سامنے ہیں: عادت، والی یعنی حاکم، دنیا، ہمت، مالک، مالی، روشن، طاقت۔ پہلے دو مصرے ہیں: اے دنیا کے باغ کے ڈیش، اے اپنے بندوں کے ڈیش۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے اپنے بندوں کے والی۔ بخش ہمارے جسم کو ڈیش، بخش ہمیں محنت کی ڈیش۔ اے بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت۔ دل کے مالک جان کے ڈیش، ڈیش اور جہان کے مالک۔ تو پہلے مصرے میں ایسا ہے کہ آخری لفظ لگانا ہے اور دوسرے مصرے میں پہلا لفظ لگا کر مصرع مکمل کرنا ہے۔ دل کے مالک جان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک۔ ڈیش دے کچھ کام کرے ہم، جگ میں ڈیش نام کرے ہم۔ پہلے مصرے میں پہلا لفظ لگانا ہے اور دوسرے مصرے میں بیچ میں ایک لفظ لگانا ہے ڈیش دے۔ ان الفاظ میں سے ہمت یہاں مناسب لفظ ہے، ہمت دے کچھ کام کریں ہم۔ جگ یعنی دنیا، دنیا میں ڈیش نام کریں ہم۔ ان الفاظ میں سے روشن یہاں مناسب لفظ ہوگا، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ تو پوری نظم یوں ہوگی: اے دنیا کے باغ کے مالی، اے اپنے بندوں کے والی۔ بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت۔ دل کے مالک جان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک۔ ہمت دے کچھ کام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ میں جو مشق دی گئی تھی اس کے بعد آگے ایک اور سوال دیا گیا ہے: کیا آپ اپنی کوئی نظم بنا سکتے ہیں؟ اپنے استاد کی مدد سے اپنی کوئی نظم بنائیے۔ تو یہاں آپ کی آسانی کے لیے اسی طرح کی ایک اور مشق دی گئی ہے جہاں کچھ الفاظ ہیں جن میں پہلا لفظ ہے قدم، پاؤں، بچوں، اللہ، مشکل، نکلو، گھر، ابو، پڑھے، دعا، محفوظ، پتہ۔ تو پہلا مصرع ہے: پیارے پیارے ڈیش، پیارے پیارے اچھے ڈیش۔ دوسرا ہے: جب تم گھر سے باہر ڈیش۔ تیسرا مصرع ہے: امی ڈیش کو بتلاؤ۔ چوتھا ہے: پھر تم باہر ڈیش اٹھاؤ۔ پانچواں ہے: بایاں ڈیش پہلے رکھو، جب بھی ڈیش سے باہر نکلو۔ یاد سے پھر تم پڑھو ڈیش، ڈیش ہے اس سے ہوگا کیا۔ ہر ایک ڈیش سے تم سب کو رکھے گا ڈیش خدا۔ جو بچہ بھی ڈیش دعا، ڈیش ہے حافظ اس کا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے مناسب الفاظ آپ کو اوپر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے پیارے اچھے، ان 12 الفاظ میں سے جو سب سے مناسب لفظ ہے وہ ہے بچوں۔ پیارے پیارے اچھے بچوں۔ جب تم گھر سے باہر، ان الفاظ میں سے نکلو، جب تم گھر سے باہر نکلو۔ شعر کا وزن یوں ہوگا: پیارے پیارے اچھے بچوں، جب تم گھر سے باہر نکلو۔ امی ڈیش کو بتلاؤ، امی ابو کو بتلاؤ، پھر تم باہر ڈیش اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ۔ پھر تم باہر قدم اٹھاؤ۔ بایاں ڈیش پہلے رکھو، بایاں پاؤں پہلے رکھو، جب بھی ڈیش سے باہر نکلو۔ کہاں سے؟ گھر سے۔
جب بھی گھر سے باہر نکلو یاد سے پھر تم پڑھو ڈیش ان الفاظ میں ظاہر سی بات ہے دعا یاد سے پھر تم پڑھو دعا ڈیش ہے اس سے ہوگا کیا پتہ ہے اس سے ہوگا کیا ہر ایک ڈیش سے تم سب کو ہر ایک مشکل سے تم سب کو رکھے گا ڈیش خدا محفوظ خدا جو بچہ بھی ڈیش دعا جو بچہ بھی پڑھے دعا ڈیش ہے حافظ اس کا اللہ ہے حافظ اس کا تو انشاءاللہ اس طرح اگر ہم مشق کرتے رہیں گے تو ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے ساتھ ساتھ نظم کہنے کا اور اپنے اشعار بنانے کا شوق بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بحمد اللہ تعالی ختم ہوا اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے نصیحت سبق چونکہ مکمل ہو چکا ہے اس کے تمام مشقی سوالات اور عملی کام جو دیا گیا تھا مکمل ہو چکا ہے اس لیے اس کی جائزے کا مرحلہ آگے رہتا ہے اس لیے آپ تمام طلباء اس کے جائزے کی تیار کیجیے تمام مشقی سوالات اشعار کی تشریح الفاظ معانی وغیرہ اور اسی طریقے سے اگر کسی طالب علم کا پچھلا کام کچھ بھی رہ گیا ہے تو وہ کائنڈلی اپنا کام مکمل کر لے کیونکہ اب فزیکل کلاسز شروع ہونے والی ہیں اس میں اگر کام مکمل نہیں ہوگا تو آگے ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ امتحان بھی آپ کے نزدیک ہیں اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تمام طلبہ اپنا کام مکمل کر لیں تاکہ آنے کے بعد انہیں کسی قسم کی پریشانی اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ